پہاڑوں کے دامن میں ایک گاؤں بسا تھا جس کا نام گلاب نگر تھا۔ یہ گاؤں ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا، لیکن لوگوں کا دل ہمیشہ خوف سے بھرا رہتا تھا۔ وہ جنگل جس کے قریب یہ گاؤں تھا، اس کی سرحدیں بے حد پراسرار سمجھی جاتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک ناگ رہتا ہے جو دن کے وقت انسان بن جاتا ہے اور رات کو اپنا اصلی روپ اختیار کرتا ہے۔ گاؤں والوں کا دل اس جنگل سے خوف کھاتا تھا اور وہ اکثر بچوں کو اس جنگل کے قریب جانے سے منع کیا کرتے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو اس خوف کو نظر انداز کرتی تھی۔ اس کا نام راوخسار تھا۔ راوخسار ایک نیک دل اور محنتی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں چاندنی جیسی چمک تھی اور دل میں جنگل کے لیے عجیب سا لگاؤ تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل میں جایا کرتی، وہاں جڑی بوٹیاں چنتی، پرندوں سے باتیں کرتی اور ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی۔ راوخسار کی زندگی میں کچھ خاص تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ تھی اور ہمیشہ اپنی دنیا میں خوش رہتی تھی۔ مگر ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جنگل میں اپنی معمول کی سی جڑی بوٹیاں چن رہی تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، پرندے تک چپ ہو گئے اور ہوا بھی رک گئی تھی۔ راوخسار نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ اس کی خود ساختہ خوف ہے، لیکن جب اس نے ندی کے پانی میں جھانکا تو اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اچانک اس سائے میں سے ایک شکل ابھری اور جب وہ قریب آئی تو راوخسار نے سچ مچ اپنی آنکھوں کو باور کرنے میں مشکل محسوس کی۔ وہ ایک لڑکا تھا جو بالکل انسانوں جیسا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سانپ کی سبز چمک تھی۔ تم کون ہو؟ راوخسار نے آہستہ سے سوال کیا۔ میں وہ ہوں جسے تم ناگ کہتے ہو، اس لڑکے نے جواب دیا۔ راوخسار کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس تھا، لیکن اس کی آواز میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم خوفزدہ نہیں ہو؟ لڑکے نے اسے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ تم مجھے نقصان پہنچانے والے نہیں لگتے، راوخسار نے کہا، اور پھر وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تم انسان ہو یا کچھ اور؟ راوخسار نے مزید پوچھا۔ میں ایک شہزادہ ہوں، ایک لعنت کا شکار، اس لڑکے نے جواب دیا۔ لعنت؟ راوخسار نے سوال کیا۔ ہاں، اور یہ لعنت تب تک نہیں ٹوٹے گی جب تک کوئی مجھے سچے دل سے محبت نہ کرے، اس لڑکے نے دھیرے سے کہا۔ راوخسار کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، لیکن اس لڑکے کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے بہت کچھ بتا رہا تھا۔ راوخسار اور وہ لڑکا جس کا نام اعلان تھا روز ملتے رہے۔ اعلان نے راوخسار کو اپنی کہانی سنائی۔ اعلان ایک وقت میں ایک عظیم سلطنت کا شہزادہ تھا، مگر ایک جادوگرنی نے اس پر لعنت بھیج دی تھی۔ یہ لعنت اس کی محبت کی وجہ سے تھی۔ اعلان نے ایک خوبصورت شہزادی سے محبت کی تھی، لیکن اس شہزادی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جادوگرنی، جو اس شہزادی کی ماں تھی، نے اعلان پر لعنت بھیجی، جس کے نتیجے میں وہ دن کے وقت ایک ناگ بن جاتا اور رات کو ایک انسان۔ لیکن لعنت صرف تب تک رہتی جب تک کوئی لڑکی جس کی دل میں سچائی ہو اس سے محبت نہ کرے۔ اعلان نے راوخسار کو بتایا کہ وہ سالوں سے اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ناکام رہا تھا۔ اس نے راوخسار سے یہ بھی کہا کہ وہ اب اس لعنت سے آزاد ہونے کی آخری کوشش میں ہے۔ اس لڑکے کی زندگی میں سچائی اور درد کی ایک لمبی داستان چھپی ہوئی تھی، اور راوخسار نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ جیسے ہی راوخسار اور اعلان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، گاؤں والوں نے ان دونوں کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ یہ ماننے لگے کہ اعلان واقعی ایک ناگ ہے اور وہ گاؤں کے لیے خطرہ ہے۔ گاؤں میں اس خوف نے جنم لیا کہ اعلان نے جنگل میں آ کر گاؤں والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ ہمیں تباہ کر دے گا، ایک بزرگ عورت نے چیخ کر کہا۔ ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہوگا، ایک اور مرد نے کہا۔ یہ تمام باتیں راوخسار کے کانوں تک پہنچیں اور وہ شدید فکرمند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اعلان کے ساتھ اس کا رشتہ صرف محبت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک گہرا راز چھپے ہوا تھا جسے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ایک دن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اعلان کو ختم کر دیں گے۔ وہ مشعلیں اور تلواریں لے کر جنگل میں نکل پڑے۔ اعلان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ راوخسار کو بچانے کے لیے اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ اعلان جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا جب گاؤں والے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ راوخسار، جو اعلان کے ساتھ تھی، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر تھی،
لیکن اس کا دل اعلان کے ساتھ تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اعلان، رخسار نے بلند آواز میں کہا۔ یہ سن کر اعلان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور پھر اس کی جسم پر ایک سنہری روشنی پھیلنے لگی۔ اس کا جسم چمکنے لگا، اور چند لمحوں میں وہ ناگ سے انسان بن گیا۔ لعنت ٹوٹ چکی ہے، اعلان نے کہا۔ اعلان کے انسان بننے کے بعد گاؤں والے اس سے خوف زدہ ہو گئے، اور ایک لمحے میں وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اعلان اور رخسار ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگے۔ اعلان اور رخسار نے گاؤں چھوڑ دیا اور ایک نئی دنیا بسائی، جہاں نہ خوف تھا، نہ نفرت، صرف محبت اور سکون تھا۔ اگر محبت سچی ہو تو جادو بھی جھک جاتا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوئی، لیکن اعلان اور رخسار کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی۔